مولانا شمس الحق صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک یہودی نے اسلامیات کا مطالعہ کیا اور اس کو اسلام قبول کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس کو اسلام اس سے بالکل مختلف نظر آیا جس طرح لوگ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور خود اس کے معاشرے نے اسلام کو ظالمانہ مذہب بنا کر اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے اس ارادے کا جب یہودیوں کو پتہ چلا تو اس کے کان بھر دیے کہ مسلمان انتہائی ظالم ہوتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے، مار ڈالتے ہیں۔ اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ یہ کسی طرح اپنے ارادے سے باز آ جائے، مگر بات اس کے دل میں اثر کر گئی تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے ایک مسجد میں پہنچا۔ اتفاق سے وہاں ایک تبلیغی جماعت رکی ہوئی تھی۔ جماعت والوں نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ یہ دل میں بہت گھبرا رہا تھا، ہم کو مارنے کی یہ تدبیر ہے۔ استقبال کیا تو وہ گھبرانے لگا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں اور دوسرے مذہب والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے اس کا استقبال کیا تو وہ گھبرانے لگا کہ یہ کوئی مارنے کی تدبیر ہے، اس لیے کہ پہلے سے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ پھر انہوں نے اس کو کھانے میں شریک کیا۔ اب بھی ڈر رہا تھا کہیں اس میں زہر ملا ہوا نہ ہو۔ خیر یہ دن بھر ان کے ساتھ رہا اور اسلامی اخلاق اور برتاؤ کا نمونہ دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، بہت متاثر ہوا اور دن گزرنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جنگ آزادی کے موقع پہ سکھوں کو جب پکڑ کر مارا جا رہا تھا، اگر وہ کسی گاڑی پر چڑھتا تو لوگ اس کو اتار کر مارتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک سکھ نوجوان ایک گاڑی میں داخل ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر معلوم ہوا تو مارا جاؤں گا، اس لیے ایک مسلمان سے جو اس کے قریب تھا کہا میرا مال ہے، اتنا روپیہ ہے اور یہ پتہ ہے، اگر میں مارا جاؤں تو روپیہ میری بیوی کے حوالے کرنا۔ لوگوں نے اس کو کھینچ کر مار دیا، مگر یہ مسلمان اس کا سامان اور روپیہ وغیرہ لے کر دہلی میں اس کے گھر پہنچے اور اس کی نوجوان بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کے مارے جانے کے واقعے کا اس پر اتنا اثر نہ ہوا، وہ اتنا مغلوب الحال نہیں ہوئی جتنی اس مسلمان کے کردار سے متاثر ہوئی، اور وہ سوچنے لگی کیا اس دور میں بھی یہ امانت موجود ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ میں انہی سے شادی کروں گی، چنانچہ وہ مسلمان ہوئی اور ان سے شادی ہوئی۔ حضرت نے ان واقعات کو سنانے کے بعد فرمایا، ہاں اسلامی اخلاق کا جب اظہار ہوگا تو اس کا اثر یہی ہوگا۔ اگر اسلامی اخلاق کا اظہار ہوگا تو اس کا اثر یہی ہوگا۔ اس کی یہی تاثیر ہے۔ آپ سفر کر رہے ہوں، کوئی ضعیف بوڑھا غیر مسلم ہے، آپ اس کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیجئے، دیکھیے اس پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے، مثلا ایک دفعہ ہم پلیٹ فارم پر سے گزر رہے تھے، نل سے پانی جاری ہے، کسی کو بند کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی جا رہا ہے اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، کوئی خاموش کھڑا ہے مگر ذرا حرکت کر کے نل بند نہیں کرتا، مگر ہم نے اس کو بند کر دیا تو لوگ دیکھنے لگے، یعنی وہ سوچ رہے تھے پانی بہہ رہا ہے، اس کا اپنا بھی نہیں ہے، عام پانی ہے، اس کے ضائع ہونے سے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، آخر انہوں نے بند کیوں کیا؟ ایک عام پانی کے بچاؤ اور حفاظت کی اس کو اتنی فکر ہے۔ تو اخلاق ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خاموشی سے دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز عمل، ہمارے طور طریقے اگر ٹھیک ہو جائے تو خود بخود سامنے والوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت کا اثر ڈالتے ہیں، اور اسلام کی جسے کہیں کہ خوبیوں کو اس کو اندازہ ہونے لگتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، در حقیقت اس کی یہی تاثیر ہے۔ قرآن جو کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، ایک شان امتیازی تم کو دے گا، غیروں میں اور تم میں یہی فرق ہوگا، یعنی لوگ جا رہے ہیں اور انہیں کسی انسان کے پڑے رہنے کی کوئی فکر نہیں، اور مسلمان ہے اسے درد دل ہے، اللہ نے خیر خواہی عطا فرمائی ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یوں اگر اس کا پوری زندگی میں یہ اس کا اثر ظاہر ہونے لگ جائے تو یہ اسلامی اخلاق لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف کھینچتے ہیں۔ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ ان کو پھر ایک امتیازی شان عطا فرمائے گا جس سے اس کی پہچان ہوگی۔ فرمایا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا تکیہ سے تعلق تھا۔ تکیہ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے اور ان کا خاندان اس خاندان کا مرید تھا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں جب کلکتہ اترے تو چونکہ ٹیپو سلطان کے شہزادوں کو انگریزوں نے کلکتہ میں بند کر دیا تھا، انگریز ایسا ہی کرتے تھے تاکہ ان سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ اسی طرح انہوں نے رنجیت سنگھ کے لڑکوں کو رائے بریلی میں رکھا تھا، کہاں لاہور اور کہاں رائے بریلی، کہاں میسور اور کہاں کلکتہ۔ تو ٹیپو سلطان کے شہزادوں کو معلوم ہوا کہ رائے بریلی سے کوئی سید صاحب آئے ہیں، یعنی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سید ابو سعید اور سید ابو اللیث صاحب کو آپ کو کیا ہوتے ہیں؟
سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سید ابو سعید ہمارے حقیقی نانا اور سید ابو اللیث صاحب حقیقی ماموں ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارا خاندان سو ان سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر شہزادوں اور ان کے خاندان کے سب لوگوں نے آ کر حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اور اپنا تعلق قائم کیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ جب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لائے تو حضرت شاہ علم اللہ صاحب نے ایک شخص سے خواب میں آ کر کہا کہ تھانوی لکھنؤ آئی ہوئی ہیں، ان سے یہاں آنے کے لیے کہو۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑے بزرگ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے خواب میں آئے کہ تھانوی آئی ہوئی ہیں، ان سے کہو کہ یہاں آئیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے یہاں آنے کے لیے کہو۔ مولانا نے فرمایا اب چونکہ خواب دکھایا گیا ہے اس لیے جانے سے شہرت ہوگی، پھر تشریف لے کے چلے گئے، مگر اس موقع پہ نہیں آئے، اسٹیشن سے گزرے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تقیے کے انوارات تو یہاں تک ہیں، لیکن اگر میں اس خواب کی بنیاد پر آؤں گا تو شہرت بہت ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ حضرات تھے جو شہرت سے احتیاط کرنے والے تھے، شہرت سے احتیاط کرنے والے تھے۔ اور اب تو بس اوقات ساری پیری مریدی چلتی خوابوں پر ہے، چلتی ساری خوابوں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حضرات ایسے تھے کہ بہت بڑے بزرگ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خواب میں آئے اور اسے کہا کہ حضرت اسٹیشن سے گزر رہے ہیں، ان کو تھوڑی دیر یہاں بھی بلا لو۔ فرمایا نہیں اب میں نہیں آتا، کہ خواب میں دکھلایا گیا شہرت ہو جائے گی۔ تو وہ اپنی اچھائیاں اور اپنی خوبیاں چھپایا کرتے تھے جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ تھے جن کی خیر اور جن کی جسے کہیں کہ دینی کام الحمدللہ ان کے جانے کے بعد بھی آج زندہ ہے، زندہ جاوید ہے، ان کے اخلاص کی برکت سے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی تقوی کی برکت سے۔ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ورع و پرہیزگاری باوجود کہ امیر المؤمنین تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن عجیب و غریب قسم کا ان میں تقوی تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے رات کے وقت چراغ جلائے کچھ سرکاری کام کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور مزاج دریافت کرنے لگا، خیریت سے ہیں، بال بچے کیسے ہیں؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ کو بجھا دیا۔ اب اس شخص سے بات ہوئی، اس لیے کہ اس کے تیل سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمران اور پرہیزگاری کا یہ عالم، احتیاط کہ سرکاری تیل سے ذاتی کام نہیں کرنا اور ذاتی نفع نہیں اٹھانا، ایسی پرہیزگاری۔ ایک مرتبہ گھر میں آئے، دیکھا لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھے سلام کر رہی ہیں۔ عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں منہ میں رکھ کے سلام کر رہی ہیں۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے ہم نے دال اور پیاز کھائی ہے، اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ خلیفۃ المسلمین، گھر کی کیفیت کیا ہے کہ گھر کی بچیاں پیاز سے گزارا کر رہی ہیں، کچے پیاز سے۔ خیال کیجئے خلیفہ وقت ہیں، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، ایشیا ان کے قبضے میں ہے، افریقہ ان کے قبضے میں ہے، مگر گھر میں کھانے کا کچھ نہیں۔ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں نا، پورا ایشیا، پورا افریقہ اس کے حکمران تھے، اور گھر کا نقشہ یہ تھا۔ خوف خدا، آخرت کی فکر اور آخرت کو گھر ماننے والے، سمجھنے والے، ان کی زندگیوں میں یہ احتیاط، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے اہلیہ نے ایک دفعہ حلوہ کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ جواب دیا ہم کیسے کھلائیں؟ تو ان کی اہلیہ نے یہ کیا کہ بیت المال سے جو خرچہ ملتا تھا اس سے روزانہ کے حساب سے کچھ بچا کر کم میں خرچ پورا کیا، اپنی ضروریات کو تھوڑی سی اور کم کر دیں اور کچھ بچاتی چلی گئی۔ جب اتنی مقدار جمع ہوئی جس سے حلوہ پکایا جا سکے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا تجربے سے معلوم ہوا کہ اتنی مقدار بیت المال سے ہم کو زیادہ ملتی ہے، اس کا لینا جائز نہیں، یہ کہہ کر وہ رقم بیت المال میں داخل کر دے۔ تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ احتیاط۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ ایک بار مدینہ منورہ کے کسی باغ کی طرف سے گزر رہے تھے
تو ایک نوعمر حبشی غلام کو دیکھا، وہ بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے کتا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھاتا، ایک لقمہ کتے کو کھلاتا، اس طرح پوری روٹی تقسیم کر کے آدھی اس کو کھلا دی۔ بھوک تھی اس کو، لیکن ایک بھوکے کتے کو دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا، ایک خود کھاتا ایک اسے کھلاتا، ایک خود کھاتا ایک اسے کھلاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے کیوں اپنی روٹی آدھے کا شریک کتے کو بنا لیا اور خود زیادہ حصہ نہیں لیا؟ کہنے لگا، میری آنکھیں اس کی آنکھیں دیکھ کر شرم محسوس کرتی تھی کہ میں زیادہ کھا جاؤں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کس کے غلام ہو؟ کہا، میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں۔ فرمایا، یہ احاطہ کس کا ہے؟ کہا، ابان کا۔ جگہ کس کی ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا، میں تم کو قسم دیتا ہوں جب تک واپس نہ آ جاؤں تم یہیں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ آپ گئے اور اس غلام کو خرید لیا اور وہ احاطہ بھی خرید لیا، اور غلام کے پاس آ کر فرمایا، میں نے تم کو خرید لیا۔ اس نے اٹھ کر کہا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بعد میں آپ کے احکام سننے والا اور فرما بردار ہوں۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا، تم میری طرف سے آزاد ہے اور یہ سارا احاطہ تجھے ہبہ بنے کر دیا۔ فرمایا، ایسے زہد کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ فرمایا، محسن کی احسان شناسی بہت ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عالم غیب پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہاتھ پیر استعمال نہیں ہوتا اور بظاہر اس کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے یہاں اللہ اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو محسن کی قدر شناسی، اس کی عظمت، اس کے لیے دعا کرنا، سب اسی میں سے ہے۔ آج کل اسی چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ محسن کی احسان شناسی سے اللہ غیبی نظام کے فیصلے اس کے حق میں کر دیتا ہے۔ احسان شناسی، ٹھیک ہے نا؟ اور فرمایا، آج اسی چیز کی کمی ہے کہ آج احسان شناسی نہیں بلکہ احسان فراموشی ہے۔ بیٹا باپ کے احسانات کو نہیں جانتا، بیٹی ماں کے احسانات کو نہیں جانتی، ماتحت اپنے بڑے کے احسانات کو نہیں جانتا، کوئی اپنا بڑا اپنے نیچے کے خادم کے جو مخلص ہے اس کے احسانات کو نہیں جانتا۔ ہاں، احسان فراموشی۔ تو فرمایا، احسان شناسی بہت ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عالم غیب پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی اللہ رب العزت بھی اس کی وجہ سے اپنے خاص فیصلے فرماتے ہیں۔ آج کل اسی چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے، خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے اور سیاسی حلقے میں تنقیدوں پر تنقیدیں ہوتی ہیں، اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، نہ کسی کی عظمت کا خیال ہے، نہ کسی کی بزرگی تسلیم، جبکہ سلف کا یہ حال تھا کہ وہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جتنا آج طنز تنقید ہے، ٹھیک ہے نا، اور جتنی احسان فراموشی ہے، فرمایا اس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ جس نے بڑا کیا اسی کے خلاف کھڑا ہو گیا، جس نے پالا اسی کے مقابلے میں آیا، جس کا کھایا اسی کو نقصان پہنچا دیا، جس نے آج پروان چڑھایا اسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ ایسی احسان فراموشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ نہ پہچان سکے کون ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے کھانا پیش کر دیا، بچھڑا بھون کر لیا۔ وہ تو فرشتے تھے، کھا ہی نہیں سکتے تھے، ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ڈر گئے کہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر بھی یہ بات ہر شخص جانتا تھا کہ جس گھر کا کوئی لقمہ اور نمک کھا لے گا وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، جس گھر کا کوئی کھانا کھا لے گا، نمک کھا لے گا، اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب جب انہوں نے ہاتھ روکا ہوا تو آپ کے اندر ایک خوف سا محسوس ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے کھا نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا، گھبرائے نہیں آپ، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آج جب پورا زندگی اس کے ہاں گزرتی ہے، کھاتا پیتا پلتا بڑا وہاں ہوتا ہے، لیکن احسان فراموشی، اور نقصان بھی اسے پہنچاتا ہے، تکلیف بھی اسے دیتا ہے۔ تو فرمایا، جتنا ہی جدید تعلیم بڑھتی چلی جا رہی ہے، احسان شناسی ختم ہو گئی، قدریں ختم ہو گئی، احسان شناسی ختم ہو گئی۔ وہ ایک لحاظ تھا، یار اس نے میری مدد کی ہے، میرا خیال رکھا ہے، مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، میری تربیت کی ہے، میری رہنمائی کی ہے، ہاں، جو دنیا کے لحاظ سے مجھے کاروبار میں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ اس کے کچھ بڑے احسانات ہیں۔ اگر میں اس کا بھلا نہیں کر سکتا تو کم از کم میں اسے تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو فرمانے لگے، یہ احسان شناسی اس کی بڑی کمی ہو گئی، حالانکہ اس کی برکتیں کتنی ہیں کہ عالم غیب میں بھی اللہ کا نظام بھی
حرکت میں آتا ہے اس احسان شناسی کی وجہ سے، اور اللہ کا اس پر خاص فضل ہوتا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک استاد پڑھا رہے تھے، قاعدہ یہ کہ استاد کا منہ دروازے کی طرف ہوتا ہے اور طلباء قبلہ رو بیٹھے ہوتے ہیں۔ استاد بار بار کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، شاگردوں سے برداشت نہیں ہوا، آخر پوچھا کیا بات ہے آپ اس طرح کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا کیا بتاؤں، میرے استاد کا لڑکا کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتا تھا، میں بے اختیار کھڑا ہو جاتا تھا، اس سے بڑھ کر مثال ہو سکتی ہے؟ یہ آخری درجے کا احترام ہے، اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ استاد کی عظمت، اپنے مربی اور محسن کا خیال، کتابوں کا احترام، اس کے بغیر کچھ ملتا بھی نہیں۔ تو کلاس میں پڑھا رہے، اس بچے کی وجہ سے کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھتے، کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھتے، تبھی تو اللہ رب العزت نے بہت نوازا تھا، ورنہ وہ بھی اتنی عمر رکھتے تھے، اتنا ہی وقت ان کے پاس بھی ہوتا تھا، اور یہی چیزیں پڑھتے تھے، یہی چیزیں سیکھتے تھے، لیکن یہ جو ان کے اندر قدریں تھیں اور یہ جو صفات تھی جس کی بدولت ان کے علم میں اور ان کی صلاحیتوں میں برکت بہت ہوتی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، آندھی چلی، بخاری شریف کی اوراق اڑنے لگے۔ بخاری شریف بڑے تقطیع میں ہوتی تھی، یعنی بڑے بڑے کاغذوں میں ہوا کرتی تھی۔ کسی نے قلم رکھا، کسی نے کوئی چھوٹی چیز، تاکہ ورق اڑنے نہ پائے، ایک نادان نے پاؤں رکھ دیا، پس تقدیر بدل گئی، یہ بعد میں ملحد ہو گیا۔ بے ادبی کا نتیجہ کہ وہ آدمی ملحد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا اس نے۔ زبان کا ایک بول اور جسم سے نکلا ہوئی ایک حرکت بس اوقات ساری تقدیر بدل دیتی ہے، ساری تقدیر بدل دیتی ہے۔ زبان کا ایک بول اور جسم سے نکلا ہوا ایک عمل بس اوقات ساری تقدیر بدل دیتی ہے۔ بس تقدیر بدل گئی اور بعد میں ملحد ہوا۔ یہ سید صاحب کو حج جاتے ہوئے کلکتہ میں جب مقیم تھے، وہاں ٹیپو سلطان کے شہزادوں سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے ان سب شہزادوں کو ملحد بنا دیا تھا۔ نہ یہ کہ وہ خود ملحد ہوا، بلکہ کتنوں کو اس نے ملحد بنا دیا۔ پھر سید صاحب کی برکت سے یہ شہزادے توبہ تائب ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو پھر ایک نئی زندگی دی۔ غور کرنے کی بات ہے، ڈرنے کا مقام ہے۔ بخاری شریف کی بے حرمتی سے اللہ نے اس کو الحاد اور زندقہ میں مبتلا کیا، اس کا ایمان سلب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو احسان شناسی، ادب، احترام، ٹھیک ہے نا۔ اب جدید تعلیم میں یہ سب چیزیں ناپید ہوتی چلی ہیں، نئی روشنی میں یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ ادب، احترام، عظمت، عقیدت ختم ہوتی چلی گئی۔ بلکہ اب تو ایسے نادان ہیں کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ بھی یوں کرتے ہیں جیسے وہ ان جیسے انسان ہی ہے۔ جیسے عام انسانوں پہ طنز، تنقید، اعتراض، ان کی کمزوریاں دیکھی جاتی ہیں، وہ ان کی کمزوریاں بھی طنز، تنقید ایسی تلاش کرتے ہیں، عام انسانوں کی طرح انہیں سمجھتے۔ وہ عظمت نہ رہی، ادب نہ رہا، احترام نہ رہا۔ اس نئی روشنی نے نئی نسل کو اس میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو ایمان والی، ادب والی، احترام والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔